یہ جو انگیزہ کمال انسان کے اندر ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے نفس میں موجود ہے اور اصلی ترین اور مہم ترین انگیزوں میں سے ایک ہے، یہ مشاہدہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم رفتار سے اور افکار سے، گفتار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسان میں انسانی کمال موجود ہے یا نہیں، اس کا نفس کمال کی طرف راغب ہے یا نہیں۔ اس میں سے پہلا ہے تجسس۔ تجسس جیسے ہم نے بتایا کہ یہ وہ تجسس نہیں ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشروں میں رائج ہے، وہ تجسس اچھی چیز نہیں ہے، مگر یہاں پر ہم جس تجسس کی بات کر رہے ہیں، یہ تجسس انسان کے نفس میں اور انگیزے کمال کی فرعیات میں رکھی گئی ہے۔ تجسس یعنی زیادہ سے زیادہ جاننا، تجسس یعنی آگاہی پیدا کرنا۔ انسان کے اندر انگیزہ یہ تجسس رکھا گیا ہے تاکہ وہ کمال کی طرف رشد کرے۔ یہی جو تجسس آج کل معاشرے میں رائج ہے، یہ ہمارے نفس میں فطری طور پہ موجود ہے، مگر ہم نے اس کا استعمال درست نہیں کیا۔ یہی جو تجسس کرتے ہیں لوگ، مثلا دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان کی انفارمیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تجسس ہے کہ کس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کو تجسس ہے ہر چیز کے بارے میں، اس کی صرف ہم نے ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے، مگر نہ تجسس کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی وہ تجسس کرنا جو آپ کو کمال پر نہیں پہنچا سکتا، یعنی ایسا تجسس کرنا اور ایسا اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرنا تجسس کرتے وقت کہ آپ کو انسانی کمال سے گرا دے، وہ تجسس برا ہے۔ آپ بچوں کی مثال لے لیں کہ جب بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، آپ ان کو نوٹس کریں کہ ان کے اندر فطری طور پر تجسس رکھا ہوا ہے، وہ اپنے کھلونوں میں تجسس کرتا ہے کہ کیا چیز کیسے آپریٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح بچوں کے بچپنے میں سوالات، یہ جو بچوں کے سوالات ہیں، یہ بھی اسی تجسس کی وجہ سے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، یا جو بھی حوادث یا جو بھی وہ اپنی آنکھوں سے بچہ دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ سوال اٹھتا ہے، وہ سوال کا جواب چاہیے اس کو کہتے ہیں تجسس۔ اگر ہم ان 3 سوالوں کا جواب پیدا کر لیں، امام علی کی کلمات نورانی میں سے ہے کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر جس کو ان 3 چیزوں کے جواب معلوم ہو جائیں۔ وہ 3 سوال کیا ہیں کہ من این، فی این و الی این، وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت کہاں موجود ہے اور کہاں پر جائے گا۔ یعنی ان 3 سوالوں کے جواب میں اگر ہم تجسس کریں تو بہت سارے اخلاقی اور رفتاری مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یعنی یہی سائیکالوجی میں جس کا موضوع ہی رفتار انسان ہے، جس کا موضوع ہی عمل انسان ہے، تو یہ عمل بہت بہتر ہو جائے گا جب ہم اس تجسس کی نیڈ کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے انسان کمال تک پہنچے۔ انسان کہاں سے آیا ہے؟ خدا نے خلق کیا۔ انسان اس وقت کہاں ہے؟ اپنی حالت کو دیکھیں، موجودہ حالت کو، کہ ابھی تک میں کہاں ہوں اور کس طرف جا رہا ہے، یعنی آخرت، یعنی زندگی بعد از مرگ، موت کے بعد کی زندگی۔ اگر ان 3 سوالوں میں اپنے تجسس کی حص کو خالی کرے تو شاید انسان کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ دوسروں کی زندگیوں میں تجسس کرے، دوسروں کی انفارمیشن نکالے، اطلاعات کو حاصل کرے، کیونکہ یہ تجسس، بہت ساری ایسی تجسس کرنا انسان کے لیے درست نہیں ہے، اس کی شخصیت بھی خراب ہوتی ہے، اس کا عمل بھی زیبا نہیں رہتا۔